السلام علیکم، کہانی وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مسجد کے لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مساجد مسلمانوں کی شناخت کا ایک ذریعہ ہیں۔ بحیثیت مسلمان مساجد کی تعمیر ہمارا اہم دینی فریضہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسلمان حکمران کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں مسجد کی تعمیر کو ترجیح دیتے۔ دین اسلام میں ایسی بے شمار مساجد ہیں جو مذہبی اعتبار سے بھی اور تاریخی اعتبار سے بھی خصوصی فضیلت رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مسجد یروشلم میں تعمیر مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مسجد جس جگہ تعمیر ہے وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں کے لیے بھی انتہائی معتبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ ایک طویل عرصے سے متنازع بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اسی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق پیش کریں گے جو اس سے پہلے شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ تو یہ حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے اور یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ 3 الگ الگ عمارتوں کا مجموعہ ہے۔ مسجد اقصیٰ قدیم یروشلم میں واقع ایک چٹان پر اس مقام پر تعمیر ہے جسے حرم شریف کہا جاتا ہے۔ یہ ہزاروں سال سے ایک مذہبی مقام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ موجودہ دور میں اس مقام پر 3 یادگار عمارتیں موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ قبۃ الصغریٰ یعنی کہ ڈوم آف راک اور قبۃ السلسلہ یعنی کہ ڈوم آف چین۔ مسجد اقصیٰ چاندی رنگ کے گنبد والی مسجد ہے جس کے اوپر سیسے کی شیٹ لگی ہوئی ہے۔ اس کے 4 محراب ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ قبۃ الصغریٰ یعنی کہ ڈوم آف راک کو اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 685 اور 691 عیسوی کے درمیان کثیر سرمائے سے چٹان کے اوپر تعمیر کروایا، جو فن تعمیر کا ایک عظیم اور زندہ شاہکار ہے۔ دنیا اس سنہرے رنگ کے گنبد کو قبۃ الصغریٰ کے نام سے جانتی ہے۔ قبۃ السلسلہ یا گنبد زنجیر قبۃ الصغریٰ کے نزدیک ایک علیحدہ گنبد ہے۔ یہ کوئی مسجد یا مزار نہیں، لیکن یہ جگہ نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسے بھی امیہ دور میں تعمیر کیا گیا، لیکن چونکہ اس پوری عرضی کو جس میں یہ تینوں عمارتیں قائم ہیں الاقصیٰ کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے، اسی لیے ان تینوں عمارتوں کو بھی ایک ہی تصور کر کے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔
مسجد اقصی مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے معتبر ہے۔ مسجد اقصی اور اس کی عرضی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ یہودیوں کے لیے بھی انتہائی معتبر ہے۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے پہنچے تھے اور براق نامی آسمانی گھوڑے کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا تھا۔ اس چٹان پر جسے حرم شریف کہتے ہیں، جہاں مسجد اقصی موجود ہے، یہودی عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی۔ ایک اور یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ یہودیوں کا مقدس تابوت ہے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق انبیاء کے تبرکات پوشیدہ ہیں جو کہ الہامی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کر کے اس کی جگہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران بھی عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر بیت المقدس حرم شریف پر قبضہ کیا اور قبۃ الصغریٰ پر ہیکل تعمیر کیا، جس کے اوپر انہوں نے اپنی مقدس سلیب لگائی کہ جس پر عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا، جبکہ سامنے موجود مسجد پر نائٹ ٹیمپلرز جو کہ یہودی صلیبی فوجی تھے ان کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ دوسری صلیبی جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو عبرت ناک شکست دے کر مسجد اقصی کو دوبارہ آباد کیا اور صلیب اتار کر گنبد پر ہلال کا نشان نصب کیا۔ مسجد اقصی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ گنبد صغرا مسجد اقصی کی پہچان تصور کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ کا یہ گنبد دراصل مسجد نہیں ہے بلکہ اصل مسجد کے سامنے واقع ایک گنبد ہے جسے امیہ دور کے بادشاہ عبد المالک نے تعمیر کروایا۔ ابتدا میں یہ سنہرے رنگ کا نہ تھا بلکہ لکڑی اور سیسے سے بنا ایک گنبد تھا۔ 1520 میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلیمان اول نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس میں ٹائلز لگوائے اور سونے کا پانی چڑھایا۔ گنبد صغرا کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے جسے بئر الروح کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات میں آسمان پر روانہ ہوئے تھے۔ قدیم دور میں مسلمانوں میں یہ تصور بھی پایا جاتا تھا کہ اس غار سے مقدس روحوں کی آواز سنی جا سکتی ہے جو آخرت کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اس جگہ تابوت سکینہ موجود تھا اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی گئی تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے تعمیر کیا تھا۔
اسی سبب یہ تصور بھی عام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر میں بھی کہیں نہ کہیں جنات کا ہاتھ ہو۔ اسی طرح مسجد اقصی کے اندر نصب منبر، جسے منبر صلاح الدین کہا جاتا ہے، طرز تعمیر کے اعتبار سے ایک نادر نمونہ ہے۔ یہ منبر نور الدین زنگی نے تعمیر کروایا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اسے نصب نہ کرا سکے، لہٰذا ان کی وفات کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا تب یہ منبر انہوں نے شام سے منگوایا اور مسجد اقصی میں رکھوایا۔ اس منبر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی تعمیر میں صرف ایک کیل کا استعمال کیا گیا۔ یہ منبر پائن کی لکڑی سے تعمیر کیا گیا، جس پر ہاتھی دانت سیپی کے اندر موجود مادہ جس سے موتی بنتا ہے اور آبنوس کی قیمتی لکڑی سے نقش و نگاری کی گئی۔ مسجد اقصی امام الغزالی کی رہائش گاہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی ایک طویل عرصے تک امام غزالی کی رہائش گاہ بنی رہی۔ امام غزالی اسلامی دنیا کے ایک مایہ ناز عالم، فلسفی اور صوفی ہیں۔ مسجد اقصی میں ہی انہوں نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین تشکیل دی، جسے اسلامی ادب میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب دنیا بھر میں اسلامی فلسفے کی ایک بہترین کتاب تصور کی جاتی ہے۔ مسجد اقصی کے اندر ایک لائبریری بھی موجود ہے جسے دار الکتب کہا جاتا ہے۔ یہ لائبریری 1922 میں قائم ہوئی، جس کا مقصد نادر عربی مسودات اور کتابوں کو جمع کر کے ان کی حفاظت کرنا تھا۔ اس لائبریری میں بے شمار اسلامی کتب موجود ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات سے آگاہی اور اسلامی مسائل کے فقہی حل کے لیے اہم تصور کی جاتی ہیں۔ دوستو، مسجد اقصی آج جس جارحیت کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس دور میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی اہم ہے کہ یہ مقام ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر مقدس ہے اور اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد حرام، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی کہ مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی یعنی کہ مسلمانوں کا سابقہ قبلہ اول۔ کہانی وائس کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔